السلام علیکم دوستو۔ بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا تھا اور دانش و برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، اور وہ تنہا پاگل کہلوانے والا ہے جو دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہیں ہوئی۔ بہلول کے بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے۔ یہ نام ہسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصلی نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی رہی ہیں۔ اس کا اصل نام وہب بن عمرو ہے اور جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں میں سے تھا۔ بعض روایت میں اسے ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد سے عقیدت اور عادت مندی تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ امام معصوم علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کے جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا تھا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پرز حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بہلول جرأت و بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علمدار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے بند و تنقید کرتا تھا، جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دانشمندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کی کسی لفظ پر گرفت کی جا سکے۔ بہلول کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں، لیکن اس کی حکایات کے مطالعے سے اس کے خد و خال ابھرتے ہیں۔ وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانشمند اور تباہ شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ شہروں کے شہر بغداد کی پر رونق شاہراہوں پر زندگی اپنی مخصوص گہما گہمی سے روا دوا تھی۔ اس کی شگفتگی، زندہ دلی نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایسا محیر العقول کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ یہی اس کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد کا دیوانہ ہے۔ ایک کاروان سرائے میں بھٹیارے اور ایک ہندوستانی سوداگر کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں میں زبردست تو تکار ہو رہی تھی۔ باقی مسافر جو سرائے میں ٹھہرے تھے انہوں نے آ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بھٹیارے نے غصے سے کہا کہ دیکھیے جناب، یہ عجیب شخص ہے کہ کھانا کھا لیا اور قیمت ادا کرتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ ہم یوں ہی مفت خوروں کے پیٹ بھرنے لگے تو کل کو بھیک مانگتے پھریں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھا۔ جناب، آپ خاصے معقول اور آسودہ حال نظر آتے ہیں، آخر آپ اس غریب آدمی کے پیسے کیوں نہیں ادا کر دیتے؟ قبلہ، میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھلائی کی کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی مسافروں کے کھانے کی قیمت یہ مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ سوداگر نے اپنا موقف بیان کیا۔ بھلائی کس بات کی؟ بھٹیارا تنک کر بولا۔ ایک تو پہلے رقم ہی ادا نہیں کی، اسی کا مجھ پر احسان جتاتے ہو۔ کھانا کھایا ہے تو قیمت بھی ادا کرو اور خواہ جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ تکرار بڑھی تو کوئی قصبے کے مقدم کو بلا لایا۔ اس نے دونوں سے کل واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ سوداگر بولا، جناب، معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں اسی سرائے میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اگلے سال ادا کر دوں گا۔ اب میں نے اس سے اس کھانے کا حساب پوچھا ہے تو 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ کیا ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے؟ مقدم نے بھٹیارے سے کہا، کیوں صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹیارے نے گلا صاف کیا اور بڑے ٹھسے سے بولا، جناب عالی، ابھی تو میں نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کا دیندار نہ بنوں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیں کہ ان حضرت نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کر کھائے تھے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی اور میں وہی 6 انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا تو اس میں سے چوزے نکل آتے اور وہ چوزے بڑے ہو کر انڈے دیتے تو میں ان سے بھی چوزے نکلواتا۔
आप अक्लमंद हैं, खुद ही हिसाब लगा लें कि एक साल में वो मुर्गी और 6 अंडे हज़ारों मुर्गियों और चूज़ों में बदल जाते। ये सारा मुनाफा महज इस वजह से मेरे हाथ से निकल गया कि इन हज़रत ने वो मुर्गी और अंडे खा लिए थे। अब मैंने इसी हिसाब से कीमत सिर्फ 1000 दिनार लगाई है, तो इन्हें अदा करते हुए तकलीफ़ होती है और मुझसे झगड़ा करने पर तुल गए हैं। मुक़द्दम भटियारे का दोस्त था, इसलिए उसने फ़ैसला भटियारे के हक़ में दे दिया और उसे हुक्म दिया कि भटियारे को 1000 दिनार अदा करे। सौदागर बेचारा बहुत परेशान था कि इतनी रकम कहाँ से अदा करे कि मुसाफिरों में से उसे एक शख्स बोला, हज़रत अगर कोई मुझे एक तेज़ रफ्तार सवारी मुहैया कर दे तो मैं अभी बगदाद से काजी को ले आता हूँ, फिर जो वो फ़ैसला कर दे उसे मान लिया जाए। बाकी मुसाफिरों ने उसकी हिमायत की। सौदागर बोला, भाई आप मेरा खच्चर ले जाएं, ये बहुत तेज़ रफ्तार है और खुदा के लिए काजी साहब को ले आएँ। ये कस्बा तो अंधेर नगरी है, मैं इतनी रकम इसको अदा कर दूँ तो क्या खुद भीख मांग कर अपने मुल्क वापस जाऊँ? खुदा आपका भला करे, मेरी मदद कीजिए। उस शख्स ने खच्चर लिया और बर्फ रफ्तारी से बगदाद की सिमत रवाना हो गया। शहर चंद कोस के फासले पर था। वो जल्दी वापस आ गया और बोला, काजी साहब कुछ मसरूफ़ थे, उन्होंने आधे घंटे तक आने का वादा किया है, आप लोग इंतज़ार कीजिए। एक एक करके मिनट गिने जाने लगे। लोग बेयकीनी से उस रास्ते की तरफ देखने लगे जिस तरफ से काजी साहब को आना था। आधा घंटा गुजरा, फिर 1 घंटा हुआ। लोगों की बेचैनी बढ़ी। सौदागर की परेशानी का ठिकाना नहीं था और भटियारा मूँछों को ताव देता रहा, खुश खुश फिर रहा था। वक्त और गुजरा और 1.5 घंटा हो गया। अचानक बगदाद की तरफ से आने वाले रास्ते पर एक टोपी नजर आई। फिर गुदड़ी में लिपटा एक दुर्वेश नमूदार हुआ। काजी साहब आ गए। काजी साहब तशरीफ़ ले आए। उस मुसाफिर ने खुशी से नारा मारा। लोग एहतरामन उठ खड़े हुए और उन्होंने हैरत से उस दुर्वेश को देखा जिसका नाम बहलोल था। वो अपने गधे से उतरा और अपना आसा टेकता दरमियान में आ बैठा और बोला, हजरात मैं माजरत खा हूँ कि मुझे यहाँ पहुँचने में ताख़ीर हो गई। मुझे इस झगड़े की इत्तला मिल गई थी, अगर मैं जल्दी नहीं आ सकता था। दरअसल मैं मुकदमे के फैसले करने के अलावा काश्तकारी भी करता हूँ। आज जब आपका पैगाम मुझे मिला तो मैं गेहूँ के बीज उबाल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि गेहूँ के बीज उबाल लिए जाएँ तो पैदावार अच्छी होती है। बस वो बीज उबालते उबालते ही मुझे इतनी देर हो गई। मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। मुक़द्दम और हाज़रीन हैरान हुए। भटियारे ने गुस्से से कहा, जनाब आप कैसे काजी हैं जो गेहूँ के बीजों को उबाल कर बोते हैं? आपने मुकदमे का फ़ैसला क्या करना है? क्यों नहीं जनाब, मैं बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला करूँगा इंशाअल्लाह। और गेहूँ उबालने पर आपको ताज्जुब क्यों है? आपके यहाँ तो भुनी हुई मुर्गियाँ भी अंडों पर बैठती और चूज़े निकालती हैं, तो उबले हुए गेहूँ क्यों ना हरे होंगे? लोग चौंक गए। मुक़द्दम भी अपनी जानिबदारी पर शर्मिंदा हुआ और बोला, सुबहान अल्लाह हुजूर, आपने तो बात ही बात में फ़ैसला कर दिया। नहीं, अभी फ़ैसला होना बाकी है, और वो ये है कि भटियारा और सौदागर अपने दिल से रंजिश निकाल दें और दोनों गले मिलें, और भटियारा आइंदा भुनी हुई मुर्गियों की औलादों की कीमत मुसाफिरों से वसूल ना किया करे। बहलोल ने अपनी गुदड़ी उठाई और ये कहता हुआ चल पड़ा, बंदे को लाजिम है कि जो कुछ करे खुदा के हुक्म से करे और जो कुछ कहे सुने खुदा के हुक्म से, क्योंकि वो बंदगी का दावा रखता है और ख़ुद को खुदा का बंदा कहता है। आज तक की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।